رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم سامعین محتشم، استانہ عالیہ منبع فیوز و برکات حضور سیدی سندی مأوائی ملجائی پیر طریقت رہبر شریعت نائب محدث اعظم پاکستان حضور سیدی علامہ عبدالرشید صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی بارگاہ دے اندر میں طالب علم حاضر ہاں، جید علماء اصفیاء اتقیاء تشریف فرما ہیں اور شہزادیاں نے مینوں حکم دیتا ہے سبق سنان دا، تے میرے واسطے یقیناً آپ سمجھ رہے ہو میرا ساہ ہی اکھڑے ہویا بھائی ایڈا امتحان میرے واسطے۔ بہرحال اللہ حق سچ بیان کران دی توفیق عطا فرماوے۔ صرف قال والے ہوندے تا شاید میں کو گزارا کر لواں ہا، تے ایتھے تو حال والے بھی بیٹھے ہیں، تے بہرحال غلامی کرنی ہے، کوئی سبحان اللہ دی مہربانی کرو چاہو۔ پوری دنیا اعلیٰ حضرت پاک دا سونا فیض ونڈن والے میرے کریم علامہ محمد حامد سرفراز صاحب زیدہ مجدکم بنفس نفیس تشریف فرمان، جنہاں دی تقریر میں غوث پاک دے قدمچ بہ کے سنی۔ بغداد شریف آپ تقریر کیتی تے جنہوں غوث پاک تقریر واسطے سدن اتھے کو کمی ہوں۔ دو حدیثاں تے دو گلاں اللہ پاک دیاں دو حدیثاں، اللہ پاک دی حدیث سمجھ دے گا، حدیث قدسی اللہ پاک دی حدیث، اللہ پاک فرماندے یا بنی آدم ما انصفتنی، آدم دے پترا تو انصاف نہیں کیتا، بے نیاز ہے، میرے ورگے کمیاں کتائیاں دے مجسمے مجموعے، اکیڑی بے انصافی پیا فرمانے۔ فرمایا جنتی بیتوں کا قلب کا بیتی، میں سونی جنت بنا کے تواڈا گھر بنایا ہے تے تواڈے دل نو میں اپنا گھر بنا۔ اتھے ہی آکھنا پوسی بے سبحان اللہ آکھو، جتھو گلی چو لگ دیوائیں بندے دی زبان تو سبحان اللہ جاری ہو پوے، اتھے ہی بلا آکھنا پوسی بے سبحان اللہ۔ جنتی بیتوں کا قلبوں کا بیتی، جنت میری آئی میں تواڈا گھر بنایا ہے، دل تواڈا آئی میں اپنا گھر بنایا ہے، تُسا کو ایڈے کملے نکلے ہو بھئی تواڈا دیڑا دشمن شیطان آئی انہوں میں تواڈے گھر جنتی چو کٹھے ہے، تُسا میرے گھر اچ واڑی ودے ہو کوئی تا تُسا۔ اے آستانے اسے پارو چمین دن جو اے دلان دے وچ اس بے ایمان نو کٹھین دن۔ اللہ عبادک منہم المخلصین برحق ہے فاستعین، سبحان اللہ اکسو تو مگال کرے اے بھی حدیث ہے، اے بھی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا تو آڈا دشمن ہو جنہوں تسا نہیں ویکھ سکدے او تو انہوں ویکھ دے، تے ایڈا خطرناک دشمن جڑا سانو ویکھے اساں انہوں نہ ویکھ سکیے، تو
تو حضور فرمایا فاستعن بمن یراہ من حیث لا یراہ. چھٹی چا دے ہو جے تو نہیں ہو سبحان اللہ. فاستعن بمن یراہ من حیث لا یراہ. مدد ہون او دے کول منگو کہ جیڑا اونوں ویکھدا ہے تے شیطان اونوں نہیں ویکھ سکدا، ہن او دے کول مدد. دو حدیثاں اللہ پاک دیاں پڑھیاں، ہن رسول پاک دیاں. سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک. معلوم ہویا انہاں دے دل پاک ہیں جڑے محبوب دا درود و سلام. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی یرد علیہ السلام. دنیا دے کسے خطے چ حضور فرماندے میرا غلام میرے اتے سلام پڑھے میں ہی او دے سلام دا جواب دینا، میرے رب دے فرشتے ہی او دے سلام دا. ہن میرے کریمہ نو میں حدیث پیش کراں جس تے اتے آپ کار بند رہن تے جس مسلک دا آپ درس دیتا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لو ان عبدا جا بحسنات اہل الارض لم یصلی علی ردت علیہ حسنات. قیامت والے دن کوئی بندہ پوری زمین نے کیاں دی بھر کے دے وے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہویا، میں محبوب دا درود نہ ہویا. رب نمازہ منہ تے مار دے سی پہلے حبیب دا درود و سلام. سائیں کسے اور نبارہ دے لو. شیران دی میں مارکیٹ ہاں یہ تو سن شیر سن لیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندن انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ اعین اہل السنہ. حضور فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو، اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک. سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد الخیر القا حب اصحابی فی قلب. سونے فرمایا اللہ جس نو جنتی بناونا چاہوے او دے دل وچ میرے صحابہ پاک دی محبت پاک. چشتی جی وہ جی حسنین کریمین بچپن میں حضور کے سینہ اقدس پر حضور کے کرم سے جلوہ فروز رہے، کھیلتے رہے. معاذ اللہ یہ کوئی نئی بات ہے. میں کہا کی ہویا ہے جنہیں ہر پوترا دادے دے سینے تے کھیڑ دا نہیں رہا، ہر دوترا نانے دے سینے تے کھیڑ دا نہیں رہا. یہ کوئی نمی گل ہے. او میں کیا کملا ٹبور جس سینے تے تو کھیڑے ہیں او بلغم دا مارے ہویا، ٹی بی دا مارے ہویا، جتھے حسنین کھیڑے نو نور تے قرآن دا بھرے ہویا. اذانے دیے جان
علماء کو معذرت جڑے میرے جٹ پھرا ہیں گونگا بول نہیں سکدا رن مرید نو چھٹی باقی پڑھو اذانیں دیے جا نمازیں شب و روز سجدوں میرے کریم خوش ہو رہے ہیں مزارت اذانیں دیے جا نمازیں شب و روز سجدوں اذانیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ جیڑی میں ہون روایت پڑھنے لگا اے کرم والے پیر لکھی ہن ایڈا وڈا راوی ہوئے تو آپ سوچ لو سبحان اللہ ماشاءاللہ شہزادے آگئے جنہ اساں غلامہ نو صدے آئے سبحان وڈے پیر دن میں نہ لے آئے زوجین کریمیں حضور دے کول بیٹھے میاں بیوی بچے دا جھگڑا پیو آکھے حضور میرا نہیں ماں آکھے حضور برم بے والدتی یہ عیسیٰ پاک نو جم دے ہوں ایڈے ڈوگے غیب دا پتہ ہے تو ساتھ عیسیٰ پاک دے امام حضور اے سید ہے میں خیانت نہیں کیتی حلال زادہ ہے اتنی دیر علی پاک دا پگڑی والا پوتر حسین پاک دے وڈے پیرا حضرت امام حسن شہزادے جگر گوشہ پاک رسول پاک دے تشریف لے آئے وہ بال جے دے بارے شک آئی وہ اٹھی کھلوتا اس حسن پاک دے گوڑے ہی پھت دے ہاتھی چمے سرکار فرمایا لے جاؤ حلال دے فیصلہ ہوگی حرام دا ہوئے آ میری آل دی تعظیم نہ کرے سبحان اللہ میرا حق تا بندہ پہ ہوں لگا تو ملم یارف اطرتی و اصحابی اما منافقن او ولد الزانیہ او حملت بہی امہو من غیر طہر اتو سا سبحان اللہ کھو بس اعلی حضرت عظیم البرکت عشق و محبت آپ تشریف فرما ایک انگریز آ گیا اور میں جدو ہی روایت لاب لے آواں میں اتھے ان کے عرض کر سکتا ساریاں توڑیاں سنی ہوئی ہیں تو توڑے سینے نور نال بھرے ہو انگریز آ گیا حضرت جی العلماء ورثۃ الانبیاء برحق ہے برحق ہے تو آپ علماء انبیاء کے وارث ہیں الحمدللہ اچھا تے اے دسو بھئی توڑے سونے رسول پاک نو تا چریند پریند درند جن انس پتھر شجر حجر ہر شاید علم آئی توہانوی وچو کوئی ڈے ہے حضور کے علم پاک سے تمہیں بھی کچھ ملا ہے آپ فرمایا کیڑی شیک پوچھنا ہے اس نے کہا جی چلو ہکا شیک چا دسو بہو توڑے سونے نبی پاک نو پرندیاں دا علم آئی توہانوی ہے آپ فرمایا الحمدللہ اس نے کہا جی ایسا بندے ہیں تحقیق آلے یہ تو آنو پرندیاں دیاں بولیاں دا پتہ ہے اے جڑی اسمان دے اتے دو کونچاں اڑدیاں میں نہیں ہیں تو سیں وے دے پہو مائیں ویکھ رہے ہیں تے او دی بولی بھی سن رہے ہو چہچے ہاں رہی ہے پچھلی اگلی نو کچھ پیاد دیئے دسو کے پیاد دیئے پچھلی اگلی نال کو گل کر رہی ہے او دی آواز تو آنو بھی سنی دی پہو میں بھی سن رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے آپ فرمایا پچھلی دے پیرے چ لگ گیا ہے کنڈا تو انہوں درد پہ ہوندہ ہے تو انہوں اگلی نو پہ یادی بین ذرا ایستا ایستا اوڑ
کداں اینج نہ ہوئے میں درد دی وجہ تو پیچھے رہ ونجا تے تو توڑ پڑ ونجے میں کہ کرے سا کداں ڈھائے نہ پاواں تو مہربانی کر ذرا ایسا اٹھ پا اپن رلے گھر اپنی انگریز آکھنے لگا ایو آدھی پی فرمایا ہاں اس فیر ماریا پچھلی تلے ڈھٹھی ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا واقعی او دے پیرج کنڈا لگا بن یار نبی دے یاراں دا بن یا اللہ جڑا ایتھے پڑھے روزے پاک تے جا کے پڑھے بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار شک ہووی تاں چل مد تہاڈا ارادہ نہ ہوئے تاں کوئی قانون ہے تو میں سیدھا بھیج دو میں گھر ہی نہیں جاندا شک ہووی تاں جنہیں جانے شک ہووی تاں چل مدینے ویک سنجوک مزاراں دا بنیا اے پتریراں دا وڈا ملہ ہے وڈا لوگ کہتے ہیں جی حضرت سختی کرتے تھے پتریراں دا وڈا ملہ ہے وزیر بھی رہے علامہ اپنے آپ نو کہلاندہ ہے علامہ کوثر نیازی صاحب او آدھے جنہیں ساڑھے شیخ الحدیث محمد ادریس کاندلوی صاحب کو اساں پڑھتے آسے تے او کئی واری اساں گال کری یا تا استاد اسانو جواب دیں دے آن کہ امام احمد رضا پاک تا صرف اسے گلتے بخشی ویسی با اللہ پاک فرماونے احمد رضا تو تا محبوب دی عظمت دی معاملے جو وڈے وڈے مولا نوی پرواہ نہیں کی تی فتوے ٹھوک ہون جتھے پتریری گواہی دے میں تو سا چوپ رہو ایک کو گال کرن بن یار نبی دیا شک ہووی تاں چل مدینے ویک سنجوک مزاراں دا بنیا یہ جیڑا ملہ کو وڈی گستاخی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ حضور دے خیال اقدس نو انہیں معاذ اللہ گدیاں بیلان دے نہ رلایا نقل کفر نباشد تے اے دے اتے جیڑا فتوہ لگ گئے اے آلہ حضرت نہیں لایا اما ایشا پاک لایا ام المومنین امی ایشا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خاتون جنت پاک نو آکھے آئی بیٹی یا لیتنی شارتن فی راسک بیٹی فاطمہ کاش میں عائشہ تیرے سر دا ایک وال اور سچی حدیث پلے بننا نالی ہر سنی پکاوے میں ایک مجتہد نو آکھے تڈے اڈے پڑھ دیو اے حدیث ہی سنائے کرو نبی پاک علیہ السلام فرمایا پاک ابو بکر کفی و کفو کا فی العدل سواؤ ایک تو انہوں سمجھ نہیں ہم دی میں آتا کے بیٹھا میں حدیث پاک پڑھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور فرمایا پاک صدیق تیرا ہاتھ تے میرا ہاتھ انصاف ہے برابر متحد صاحب یہ دا ہاتھ رسول پاک دے مساوی ہوئے انصاف ہے تو باغ کھوائی ودا کوئی تو یا کر کوئی حدیث یہ دی آواز اچھی پکا نمازی جیڑی مٹھی مراد لے کے بیٹھا جھولی بھر کے جاوے ایک سادی گل طالب علم نالی کران چاہ تے ٹیم ہی تھوڑا ہے تے گلہ میں ٹھے ساریاں پکائی بنا سبحان اللہ کو اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہی سونے ہیں تو سارے چانن ہیں یہ طالب علم نال میں مخاطب ہوں او نہ کہ بس آنو کچھ نہ دے گیا اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہی ایک وزیر علماء دا معاذ اللہ مخالف طلباء مدارس دا مخالف اور طالب علم لگیا او دے سینے نال حدیث دی کتاب لگی ہوئی
تو ان وزیر نو بادشاہ پہ پوچھتا، انہوں پتہ ہے بھی یہ علماء دا مخالف ہے، اس پوچھیا وزیر صاحب جی یہ کون آ رہے ہے؟ اس نے کہا جی یہ مفت خور ہے، یہ طالب علم نہیں، مفت کھاندے نہیں، ایسا کمائی نہیں ہے کھاندے، یہ مفت خور ہے۔ بادشاہ کے نورا ساتھ یہ امتحان لائے مفت کھم دیں تا ایسا انی ہزاروں روپے مدرسے تے لیندے پہ رہا طالب علم ہو رہا۔ بادشاہ وزیر نو آکھا پوچھے دے کل جو پوچھ لے، پتہ لگے جے فیل ہوندہ تا پا مدرسہ ہی بند کراں۔ انہوں وزیر نو پتہ ہی جے میں کل حدیث پاک پوچھاں تو تا سینے نال کتاب لائی ہوتا زکاو طالب علم جی اے بادشاہ دا محل ویکھ رہے ہیں جی، حوض نظر آ رہے ہیں جی، اس حوض کتنا پانی؟ 10۔ یہ مون کریم ہوندے جنہاں فرشتیاں دی معیت حاصل ہوئے، اہل سنت دے طلباء علماء۔ طالب علم آکھیا وزیر صاحب یہ کوئی ایڈا اوکھا سوال تا کوئی نہیں جیڑا تو میدان مارن لگا ہے، کہ تو پوچھیا با حوض کتنا پانی ہے، ایک گال ڈول تے مکدی پئی ہے، یہ ایڈا وڈا ڈول ہوئے جے دے سارا پانی آ جاوے تو پھر ایک ڈول ہے۔ یہ کوئی ڈول چھوٹا ہوئے بجے دے ادھا آوے مر 2 ڈول ہے۔ وزیر آکھیا بھئی اس طرح الٹا میں نو پھنسا گتے، اچھا یہ بتاؤ زمین کا سنٹر کہاں ہے؟ وہ سکونی دے تو میں ہردہ تے کوئی اور تیر چلاؤں، سکو طالب علم بتاؤ زمین کا سنٹر کہاں ہے؟ وہ طالب علم آکھیا یہ سوال تھا پہلے نالو زیادہ آسان، وہ کی میں اس زمان کے نام بادشاہ دے مال دے سینے چے ایک لکڑ چے گڈی آکھیں لگا اے زمین دا سنٹر ہے، چاروں پاسے کاچ کے لایا جے سنٹر نہ ہوئے۔ بادشاہ کے اوہ مفت خورا تو اے طالب علم مفت بن یار نبی دیا توڑ دے ساتھی توڑ نبھیسن، انگلیاں پھڑ کے جنت ویسن، نال نبی دے سیر کرے سن جنت دے گلزاراں، بن یار نبی دیا۔ کوئی سونے دی نظر انورے میں اپنے علم تو اتنا ایک گال کیتی بیٹھا، ذرا توجہ فرما سو، بڑا عظیم جملہ ہے۔ اہل عراق کی چون بعض لوگوں نے فتوہ دیتا کہ معاذ اللہ اگر نمازی دے اگوں عورت گزر جاوے یا گدھا گزر جاوے یا کتا گزر جاوے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ فقیہ تقیہ نقیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب العالمین۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرمان فرمایا جدے تال اعلی حضرت دا فتوہ آ رہے علیہ الرحمہ، امی فرمایا یا اہل العراق والنفاق والشقاق، یہ علام میں بنے نہیں، شیخ الحدیث ہے نہیں، حدیثہ پاکہ پڑھیں دیں۔ میں مرکزی سٹیج جانتے میرے کریمہ دے فیضان نال آکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث پاک پڑھان دیں دیانت کریں تو انہاں دے مدرسے جو پڑھنا لے طالب علم بھی آل حضرت دے مسلک دے سنی بریلوی مانتے ہیں۔ علامہ جی یہ فرمان بھی پڑھ لیا کرو، شاید تمہارے ذہن میں آئے کہ یہ اماں کا شخصی فتویٰ تھا، نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خذو شطر دینکم من حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دین کے 2 حصے میں نے تمہیں دیے ہیں، ایک حصہ دین کا تمہاری امی عائشہ تمہیں امی فرما رہی ہیں یا اہل العراق
والنفاق والشقاق قد قرنتمونا بالحمر والکلاب. او بدبختو او منافقو تساں سانو معاذ اللہ لکلے کفر نباشت تساں سانو کھوتیاں نال تے کتیاں نال ملا دیتا ہے. معلوم ہوا گدھوں کے خیالات سے تشبیہ دینے والا امی کے فتوے کے مطابق بھی منافق تو ہو سکتا ہے، مومن کبھی ہو. بچا گئے ہو یار. نہیں جی شیخ احمد مغربی سارے انو چاننے امام الکعبہ فی الحدیث کعبہ دا امامی آئی تے مدرس الحدیث فی الکعبہ بھی آئی. آپ فرماندن اذا جاء رجل من اہل الہند. آدن جی کعبے کے امام کی بات کرو، ایک کعبے کے امام کی بات کر رہا ہوں. ذرا پچھا سونے مدینہ پاک دی تاریخ چاہو. مدینہ پاک دے علماء نے آل حضرت پاک کلو اجازت فی الحدیث لئی ہے. تھک گئے ہو تو بس، لیکن جملیاں تے غور ذرا فرماسو. میاں شیر محمد صاحب شرپور شریف آنی سرکار تشریف لے گئے نا بریلی شریف، آپ نو پڑھان دیاں ویکھیا تو فرماویں لگے آل حضرت نہیں بول رہے رسول اللہ. حضور پردے چین سامنے آل حضرت ہے، پردے چ رسول پاک دی گفتگو. سبحان اللہ. سامنے یہ شخصیت ہے، پردے میں بولنے والے کملی والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اذا جاء رجل من اہل الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا. کوئی بندہ بر صغیر پاک و ہند بر اعظم ایشیا چو آوے آ تو امام کعبہ فرماندن اساں اس کو آل حضرت پاک دے بارے پوچھیا بھئی عاشق رسول پاک دے بارے کیا اعتقاد ہے. فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ. اگر وہ آل حضرت دی تعریف کرے اساں نو پتہ لگدا بندہ سنی ہے. فَإِن زَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. تے جے کو نقص کٹے لگے مجھے پتہ لگتا بدتی ہے. ہاذا ہول معیارو اندانا. ہم نے خانہ کعبہ میں بھی ہدایت کا معیار اعلی حضرت کی ذات کو. خدا دی قسم اس وقت ضرورت ہے کہ سکولاں کالجیاں دے بچیاں نو رشد الایمان پڑھاؤ. یہ پٹڑی تے نہ چاڑ آئے تے میرا نا چوٹا. پٹڑی تو لکھے ہوئی چڑھ دین. سبحان اللہ. اکھو یہ علام میں چھٹے بدے. توجہ ہے انہوں حضرت پاک دا اردو سمجھ نہیں آتا. میرا دعویٰ ہے یہ علام میں نہیں پترے راندے انہوں آل حضرت علیہ رحمہ دا اردو بھی سمجھ نہیں آتا. دعویٰ میں کیتا ہے کہ حضور دے ہزارہ غلامہ دے سامنے تو میں کو قبرستان ہی تا نہیں بیٹھا. انہاں علماء دے سامنے بیٹھا جڑے دل تے نظر رکھی بیٹھے. آل حضرت علیہ رحمت فرماندن سبحان اللہ سو تمہیں سنائی وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. ملا لائے گیا پٹڑی تو جی دیکھو یہ کیسا شعر ہے. میں کہا کیوں ہے یہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے. اگر لا مکان ہے تو مکین نہیں، اگر مکین ہے تو لا مکان نہیں. بھائی لا مکان دے وچ مکین کتھوں تے جے مکین ہے تو پھر لا مکان کتھوں. عجیب شعر کا ہے کہ لا مکان کے مکین ہوں. اور میں کہا کملو اگلا شعر تو پڑھ. توجہ ہے
نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام ہے۔ دئی چشتی صاحب علی جماعت دی سمجھ نہیں آئی، میں کڈا سمجھاتا نہیں سکتا، سنا ہی سا صحیح۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ اور میری عالم علی برادری، طالب علم علی برادری، مکان کسے کہتے ہیں؟ ان فلسفی بات آدن میں بود مجرد عن المادی، وقت خود انہوں باطل کر دیں ادن نہیں۔ مکان کی تعریف ہے کہ جس میں حاوی کی سطح باطن جس میں محوی کی سطح ظاہر سے مماس ہو جائے تو یہ مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت پاک فرمان دن عرش جس میں محوی آئی او دی سطح ظاہر موجود آئی لیکن تو سطح باطن کوئی نہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام جیسے لے قدم رکھیں تے سرکار دے تلوے مقدس اتھے لگن جس میں حاوی دی سطح باطن جس میں ماوی دی سطح ظاہر نال مماس ہوئی ہے، مکان بن گیا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر یار۔ جنہ علامے نو اعلیٰ حضرت دا اردو ہی سمجھنا ہوئے، خدا دی شان ہوئی علامے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری، میں گدھا ہوں اپنے عجیب مجمع نہ منجن دیں نہیں نہ سبحان اللہ دیں۔ میں گدھا ہوں اپنے، میں گدھا ہوں اپنے، میرا دین پارا ہے نا۔ اوہ باویں کوئی تے عربہ پتی بھی آیا کھلوتا ہے وہ گدھا ہے۔ نہیں نہیں میں حدیث پاک پہ پیش چکرا گالو جڑی قرآن حدیث نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا خیار الامراء الذین یأتون العلماء۔ ان سمجھ نامی آوے سبحان اللہ۔ خیار العلماء الذین یأتون العلماء، سب سے اچھے امیر وہ ہوں گے، سب سے اچھے دنیا دار وہ ہوں گے جو علماء کی حاضری دیں گے۔ ایک سادی گل ٹائم حضور ہے حالی 5-7 منٹ ہیں سبحان اللہ، 20-25 منٹ ہیں سبحان اللہ۔ چس آ گئی میرا ہی کلیجہ الٹا رکھ گیا۔ ایک آنکھیں لگا وہ امام اہل سنت حضرت سونے امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم پاک علیہ رحمت کو صرف 7 احادیث یاد تھی دریدہ دہن۔ میں کہو مڑتا امام اعظم تو وڈا تا محدث کوئی نہیں، بس اگر چشتی ہے کیا پروگرام جنہوں 7 حدیث آمین وہ وڈا محدث ہے۔ میں کہا امام پاک 35 لاکھ مسئلہ کٹھے ہے تی جیڑا 7 حدیثاں جو 35 لاکھ مسئلہ کٹھے او دے تو وڈا محدث ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جدی آواز اچھی رزق اچ برکت، عمر اچ برکت، صحت اچ برکت، ایمان اچ برکت۔ امام اعمش پاک جدہ مسئلہ پاک امام اعظم پاک حل کیتا تے آپ بظاہر نہ عطا کیتا، بیٹھے ہو تو اس لئے امام اعمش پاک کیا کیا حضرت صاحب محدث کبیر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماندن پاک امام اعظم نحن السیادلہ انتم الاطباء، فرمان لگے اسا تو ہیں پنساری طبیب تو ہو تو ساں۔ یہ جتنے وابی ودنی دیوبندی سارے پنساری ہے نہیں بھائی، پنساری دی دکان اچھ بوٹیاں جڑیاں پہیاں ہوں دیاں توجہ ہے او تے لکھ کے رکھ دا فلانی بوٹی فلانی بوٹی فلانی بوٹی، لیکن او پتہ نہیں بے اے دے شفا کیڑی شاہدی۔ بس یہ حدیث صرف رکھتی پکی ودے نہیں، لیکن او دے وچو اگر کوئی حدیث دے وچو کوئی عشق کٹھے سی تا اعلیٰ حضرت پاک طبیب سنی انفی سبحان اللہ تعالی۔
دساں چاہ ایک مسئلہ دساں نہ چاہ مطلب تساں آکھو بھائی گال تا اونچی کر گیا تے دعوت کی تو اس پر کو دلیل نہ دیتی دلیل دے رہا ہوں نیٹ دے اللہ بھلا کرے ان ہر شاہ نوی نہیں ہوئی پئی نیٹ تے آئی پئی لیکن چاس اپنی ہے بالمشافت ہی اپنی چاس سبحان اللہ صدق مولوی اسماعیل دیلوی صاحب وڈا عالم پتریران دا اس نے لکھا کہ ماذ اللہ خدا چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر دے سنیا دا پیر علامہ فضل خیر آبادی کھڑے ہو فرمان لگے ہو کروڑا اور وہ بھی بیک جنبش قلم سن لو آل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ دوسرا محمد نہیں بنائے تو تا کروڑان ہے اور دعا ہی نہیں بناؤں سکا جی ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ نے نہیں پڑھا فرمایا ڈاٹا پڑھے ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر مطلق ہے پر مولی جی شے کا معنی تو کرو علامہ جی بتاؤ شے کیا ہے اس نے کہا جی ایل موجود جو چیز موجود ہو وہ شے فرمایا اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہو کر اپنے شایان شان موجود ہے جی موجود ہے تو اللہ پر شے کا اطلاق آئے گا آئے گا فرما ہون دس یہ اللہ ہر شے تے قادر ہے تے تو منی بیٹھا بھی اللہ بھی ایک شے تو کیا اللہ دعا خدا بناون تے قادر ہے ملا جی دی بولتی بند سنیا دے پیرا کیا ہون سن بالفرض اگر اللہ دوسرا محمد بنائے تو اس کو ختم نبوت کا تاج پہنائے گا یا نہیں پہنائے گا نہ پہنائے تو محمد نہیں اگر پہنائے گا تو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج تو اس نے محبوب کو پہنایا ہے کسی اور کو پہنائے قرآن جھوٹا ہوتا ہے قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا رب دوسرا محمد نعرہ تکبیر سبحان اللہ تاکھو یہ سونے میں نو ہزار نظرانہ دیتا ہے ایک تھارے میں پڑھے او پتریرہ دا مولوی میں نو ہزار دے گیا سبحان اللہ آگ سوت میں سبحان اللہ اچھا کرے سو سرکار بنا لطف و عطا کون کرے امت نہیں رو رو کے دعا کون ایتھے پڑھے مدینے پاک جا کے پڑھے پڑھو سرکار بنا لطف و عطا امت نہیں رو رو کے دعا کون محدث اعظم پاکستان اہل رحمت نے اسے ممتنع نظیر مسئلے تے پتریران دا تھام ڈھا دیتا آئی دو گلنا آپ دیاں ہی سنا ماں چا سونی ایڈے ڈھلے سبحان اللہ چھوڑنے ایک میرے محدث اعظم پاکستان پاک نو آکھے لگا جی پیروں فقیروں سے ولیوں سے بیٹا ملتا ہے آپ فرمائے خدا ملتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس نے کہا ہاں جی ولیوں سے خدا تو ملتا ہے فرمانے لگے وہاں عقل محدث اعظم پاکستان میدان محدث اعظم پاکستان میدان محدث اعظم پاکستان ایک باری بیری ماشاءاللہ اس نے کہا جی خدا سے ولیوں سے بیٹا ملتا ہے فرما خدا ملتا ہے ولیوں سے اگر جی ہاں فرما ہون عقل کو پوچھ کے ماد اللہ خدا وڈا ہے یا پوتر وڈا ہے او جیڑا خدا دیوا سکتا ہے او دے کو پوتر بھی نہ ایمان نال دسو بھئی یہ پچاون والی گل ہے جڑی پچا گئے
انشاءاللہ مینوں اور کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی جتھے اتھے سونے دے قدمت مینوں زندہ باد آکھن اور میں لونی کھے اللہ نظر بد تو بچاوے تو انو سانو سونے انو دشمنہ دے حاسدہ دے شر تو بچاوے سبحان اللہ کھو جی سامنے کھانا رکھ کے اوپر ختم شریف پڑھا جائے قرآن شریف پڑھا جائے جائز ہے مودی سے اعظم پاکستان فرمایا جے کلہ ٹکر کھویوے تے قرآن نہ پڑھیوے جائز ہے ایسا کہا جی جائز ہے فرمایا کلہ قرآن پڑھیوے ٹکر نہ کھویوے جائز ہے جائز ہے تو فرمایا دو جائز شیئں رلیں تو وہ شرک مان ویندہ وہ آیا بھائی کلہ قرآن پڑھنا ہی جائز ہے کلہ ٹکر کھاونا ہی چاہے خلاف سنت صحیح حد جواب تو ہے دے دو جائز شیئں رلیں تو نور نلا نور بندے بدعت سبحان اللہ اکسط میں ہون وہ گال جیڑی سارے انو ہم دی یہ اگلیاں ساری ہم نے ہم دی لیکن یہ تو یقیناً ہم دی مودی سے اعظم پاکستان علیہ رحمت دی پاک ذات نو ایک مولا پہ آکھے جی آپ جو کہتے ہو کہ حضور کو ہر چیز کا علم ہے اس تنکے کا بھی حضور کو علم ہے کاکھ چاہی بیٹھو گے اس تنکے کا پتہ ہے میں پتہ ہے حضور نو اس کاکھ دا ہی پتہ ہے اس تنکے پہ کا بھی حضور کو علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونا اچھا حضور کو تنکے کا بھی علم ہے دلیل فرمایا ما من شئین الا ویعلم انی رسول اللہ حضور نے فرمایا ہر شاہ میں نو جان دیئے جو اللہ دا رسول ہاں 10 یہ تنکا شے ہے تو پھر تو شے ہے تو حضور کا فرمانا ہے ہر شے مجھے جانتی او دا ان کو میٹر پھیر گیا کمپیوٹر دا حل گیا او پہ آکھے کہ جی میں نے تو یہ کہا ہے کہ حضور اس کو جانتے ہیں آپ نے دلیل دی ہے کہ یہ تنکا اس کو جانتے ہیں فرمایا موڑ وانج ایک کمپیوٹر ٹھیک کرا اگر ایک کاکھ ہو کہ حضور نو جان دے ماد اللہ کیا حضور دا علم کاکھ نہ لو گھر سمجھا وہ حضور ہے اذانیں دیے جا نمازیں شب و روز سجدوں اذانیں اسی کی نمازیں اے سبحان اللہ تے تو آڈا پڑھو نا دا بہن باس چکارا سا راج گئے ہیں 5 منٹ اور سبحان اللہ ایو سبحان اللہ تا میں 10 منٹ لیس تھر گئے ان کلیجے ایمان نے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مولوی موڑ پٹری تو لے گئے کہ جی دیکھو وہاں تو اللہ رسول مل رہے اور اعلی حضرت علیہ رحمت فرما رہے ہیں وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تو اللہ کے لیے جنم کا بچھڑنا یہ کیا شعر ہے واہ علامے ہوں یہ علامے نہیں علامے نہیں جی وہاں ملاقات ہو رہی ہے اللہ رسول کی اور اعلی حضرت علیہ رحمت کر فرما رہے ہیں جنم کے بچھڑے تو سرکار کے لیے تو جنم ہے اللہ کے لیے جنم ثابت کر دیں ایمان نال دسو با علم ای ہوئے تو جڑے اتھے پڑھتے پہن او تو مڑا پہ پچڑی تو لانے تو آنو ہی ہاتھ جڑے ساں یہ ان بندہ ہی ادائیں چندہ ہی ادائیں انہاں بناونے گستاخ تے قبر کٹیونا توں جڑے پیسے لاکھ کے پڑھتا پہ ہے 2.5 لاکھ روپے آتا تقریباً 3 سال حافظ قرآن تے خرچ ہوندہ توجہ ہے علماء دے اتے اتنا خرچ تے تیرے پیسے نال مولا بن سی بھوک سی قبر لتر تینوں لگنے ایتھے حضور دے غلاماں نو گال تامون ایتھے کر حضور دے گن گاسل قبر تو ہی موجہ کرے سے
علامہ صاحب اعلی حضرت علیہ رحمت فرما رہے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے، کہ جب سے وصال اور فراق بنے ہیں مل نہیں سکے، جہاں فراق ہے وہاں وصال نہیں، جہاں وصال ہے وہاں فراق نہیں۔ سونے میرا جاری رات تا تو وصال تے فرقت نو بھی رلا کے بھی جاگ دے بیٹھے۔ ایک سادی گل، بالکل سادی، سادی تو بھی سادی، تے دو سچیاں حدیثاں تے چھٹی تے سبحان اللہ۔ لیکن پہلے ایک فرمان پڑھا تھا، اتھو دا جڑا سچا پیغام ہے جامع المعجزات پاک سونے دی لائبریری میں بیٹھ گیا، میرا تو دل کرے نا میں اتھاں ہی بیٹھا رہا آپ دے قدماں چس آ گئی زیارت کرن دی۔ جامع المعجزات پاک سبحان اللہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ لگایا جی راج میں مدینے پاک کے چمدہ پہ آؤں تے تواڈے مدینے پاک دے کتے میں نو پاٹ لیا، میرا ساتھی یہی زخمی ہے مائی زخمی ہے تے تسا مہربانی کرو تواڈے مدینے پاک کے سانو کتے پٹن بھلا کو گالے کرنا ہے۔ سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چال مڑ پوچھ لینے اب کیوں پٹے ہیں، سرکار تشریف لے آئے، اور جس کتی پٹے آئی نا وہ حضور دے قدمہ پاکاں دے نالین پاک دے نقش نو سجدہ کر۔ اے تو علامہ تھانوی بھی کتاب لکھی ہے نیل الشفا بنال مصطفیٰ، کہ جنہوں کدوں کچھ نہ ملدا ہوئے نبی پاک دے نالین طیبین دا نقش سامنے رکھ کے دعا منگے مجھ ایڈا کوئی کملہ ٹبر ٹکرے آئی جی دیکھو وصایا شریف اعلی حضرت پاک کی پڑھ کے دیکھو وصال کے وقت ان کو کھانے پینے کا تذکرہ اور ذکر رہا، اور میں کہ وہ سارا کچھ فقیرہ واسطے پر اپنی منجی تلے تا ڈنگورا پھیرو۔ تھانوی صاحب آدھے میں رامپور راندہ موں تو آخری وقت تھانوی صاحب دا آ گیا تو انہاں سارے انہوں مریدہ نو کٹھا کیتا بھائی سوانی میری نوجوان ہے انہوں چوانی دیتی رکھیا ہے میرے مرن تو تو انہوں رنہ دے فکر انہوں نو غریب آدھا اسانو آدھل میں خیال نال مادہ غنیمات روڑ دی علامی اور نماز پہ پڑھل کسی آکھیا جو کرمالی دائے پہ یہ پوڑیاں تو حضرت روح نماز دی تروڑی تو اساڑی خیال نہ تروٹی پہ یہ رنہ پہ چو تروڑی بس زور دی غلامی ہے سبحان اللہ اچھی آواز یہ بھی آواز اچھی پکا نمازی اچھیاں مراداں سبحان اللہ سب بیمارانو شفا سبحان اللہ آستانے پاک دی خیر یہ دی خیر منگن والے دی خیر مریدان دی خیر عقیدت مدیان دی خیر محبین دی خیر متوسلین دی خیر کشمیر دی خیر پاکستان دی خیر یا رسول اللہ والے دی خیر سنیاں دی خیر سبحان اللہ حضور دے نالین تے ایک مولا ٹکریا اے جنے تساؤں جنیاں ٹنگ کھلاریاں اتے رسول پاک دے نالین تے یہ بیل دا نقش ہے اے ان مسیح تے جتیاں ٹنگ کھلاریاں معاذ اللہ میں کہتے تو علامہ بنیا کدن دیں جدی نالین تے یہ بین عرش دا تاج بنے یہ جھنڈی مسیح تے لگی گئی ہے تے تینوں کیا یاگ لگ گئی نہیں اب میں کہ وڈیاں دلیلاں وڈے عالم دے سن ماں تا سدھا جیا بندہ اتھے اسانو نالین طیبین دا نقش نہیں لان دیں دے اتھے مقام ابراہیم تے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دا نقش ہے اتھے مولویوں نے نمازاں ٹھوکی کھلو حضور دی غلامی ہے چچی آواز نال سو نالین طیبین دے نقش نو کتی سجدہ کی تو حضور فرمایا اے ہون ایڈے ادب تے لائے پہی تے اے دو بندے لگے آن انہاں پاٹ لے آئی او بولی ازاکہ سونے آن جانی جانا آپو اے اتھو لگے ویندے آن تے تو آڈے صدیق عمر نو بھوک دے ویندے آن میرے کو لو برداشت نہیں چس آ گئی سبحان اللہ 5 منٹ اور لاؤنے میں
جاگ دے بیٹھے ہو کوئی ساڑی جولی اچھی خیرات پاؤ اتنا جو لنگر سٹے نے کوئی سانو دیو جولی ناراضی تو وے ہوئی ویسے تو میں کو دانے نہیں لونے نمی نمی شادی ہوئی داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے کریم مال کے پپو بان کے بیوی کو پوچھے بیٹھا ہم کیسے لگ رہے او بڑی سیانی آئی ہو سکے جے تساں دوپٹہ بھو چھوڑ چکرو تا تساں اساں پیڑا لگ دیا بیٹھی واہ 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 کیا بات ہے ناراض ہو گئے شکل تا نبی دے غلام علی بنا چا اب آبے بڑھڑے اب تیری زندگی ہون پھٹکڑی ملن دی نہیں بہوں پھٹکڑیاں ملیاں نہیں مرن جو گا چہرہ بنا تیرا جنازہ پڑی وے کفن کھلے تو ویچ آلو نہ چھلیا پہ ہوئے نبی دا غلام جڑا ناراض ہے وہ دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ آخری گل داتا صاحب حضور علیہ رحمت فرماندن ان صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار یہ فرمان تھا سچا موتی لے جا داتا صاحب حضور فرماندن جس کل بان نال تیرے دل وچ ولیاں دی عقیدت گھٹے او شرارتی ہے بچ ونجو تقریر مک گئی 3 منٹ میں تواڈے کو 3 دے بھی 5 منگنا جے سبحان اللہ ٹل ہے تقریر مک گئی ہونے دا تقریر نال خاص تعلق نہیں لیکن میں اپنا ذوق تازہ کرنا کسی ربا میں سمجھ آوے تے پاویں نہ محمود غزنوی علیہ رحمت بیٹھے آن تے فرماویں لگے تواڈے چ کوئی ہے جڑا مینوں حضور سونے خواجہ خواج خضر پاک دی زیارت کراو اصفیاء اتقیاء علماء اغواس ولی محقق محدث مفسر فقیہ مجتہد پر اولیاء تحت قبائل لا یعرفهم سوا یہ اپنے آپ نے لوکائیں دن کیوں نہ بولیا اخیر ایک بڑھا کھلوتا ہے اسا کہ جی اساں زیارت کریں گے کرائی سے جی کہ دی خضر پاک دی زیارت کوئی حکم اسا کہ جی 6 مہینے دریا دے کنارے تے وظیفہ پڑھنا پوس بادشاہ کیا میں بادشاہیاں چلاواں یا وظیفے پڑھا اسا کہ موڑی نہیں کرو ساڑھے گھر دا 6 مہینے دا ٹکر تو سچا گلو وظیفہ آسان پڑھی سارے چلو بھائی شاہی خزانے جو بھیجو 6 مہینے دا لنگر چلا گیا بابے اوری راج کھاتا 6 مہینے آ گئے جی خضر پاک دی زیارت حضور ڈاڈی کراوی ہے پرو عربی دا وظیفہ ہی کو زبر زیر ہیٹھا ہوتا ہو گئی ہے تو وہ وظیفہ الٹا پایا گیا 6 مہینے اچھا بھائی 6 مہینے دا ٹکر کر لو سال بعد آ گیا کرا زیارت اسا کہ دی زیارت خضر پاک دی کون خضر بال بھکھے پہ مردیان ماں کہ چلو ٹھگاں دے ٹھاگ نو ٹھگو تو رعایا ٹھگی ایسا تینو تو جی زیلے ایسا تیر کل بادشاہ وزیر کو پوچھا کیا سزا ہونی چاہیے اس کی ایک آکھن لگا جی انہوں چھوری پھیرو ایک نورانی چہرہ والا بابا بیٹھائی اسا کہ جی وزیر ٹھیک پہ آدھا ہے بادشاہ نال فراد دوے کل پوچھا تو دس اس وزیر آکھیا جی اینو تساں کتیاں دے گو سٹو نورانی چہرے والے بابے آکھیا جی یہ ٹھیک آدھا وزیر یاز کل بادشاہ پوچھیا تم بتاؤ اسا کہ حضور اگر یہ فقیراں بچیاں 1 سال تواڈے شاہی خزانے چ کچھ کھا ہی لیا ہے نہ شاہی وقارج فرق آیا ہے نہ شاہی خزانہ بے نیاز فرماندہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین معاف کر دیو نورانی چہرے والا بابا پیادہ بادشاہ یاز تا بالکل سچا ہے تھوڑی توجہ ہٹ گئی ہے میں نہیں سنا نہیں میں سناندہ ہی نہیں توجہ ہوئے گی بابا راونا بابا او آدھا ہے چھوری پھیر تو آنا او سچا ہے اے آدھا ہے کتے آدھا گسار تو آنا او سچا ہے او آدھا ہے معاف کر دے او سا کہا جی ترے یہ اپنی اصلیت تے گئے او جڑا آدھا چھوری پھیر اے دا کام چھوری پھیروں نے تے جے ساکھے کتے آدھا گسٹو تو آنو پتہ نہیں لگا تو سا مولویاں دا مخالف سمجھ کے وزیر ٹھوک کٹے ہے یہ تا کتے لڑائیں دا کتے لڑائیں دا یہ اپنی اصلیت تے گئے تے ایاز سید ہے تے سید بدلا لیں دے اسا کہ ایاز تم سید ہو تم نے بتایا کیوں نہیں 12 سال میں تم سے خدمت لیتا رہا اگر قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا اسا کہ جی غلامہ کو ذات پات نہیں پوچھیں دی خدمت لوین دی ہے پر اس چٹی داڑی والے بابے میرا پردہ نہیں ران دیتا میں ایدہ پردہ بھی نہیں ران دینا ایو خضر پاک نے راج کے پیارا ہون تا سبحان اللہ کھچا
ہر ایرے غیرے نتھو خیرے دے ہاتھے ہاتھ نہ دے 4 شرطیں مرید ہون دیاں صحیح العقیدہ سچا سچا سنی ہوئے فاسق مولن نہ ہوئے ضروریات دین دا عالم ہوئے چاہے پڑھ کے چاہے کسی دی نظر نال سلسلہ منقطع نہ ہوئے یہ اپنے شیخ دا مرید ہو دا شیخ اپنے شیخ دا مرید یار یالا پیرا دا 4 شرطیں ویک کے تو مرید ہو علم یکن جیدن فانا جیدن یہ پورے سلسلے تی بالفرض کوئی کامل نہ آیا تو میں یار یالا تا کامل بیٹھا تو ہاتھ تھے